اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صلوات پڑھ دیں محمد برادر عزیز، قبل اس کے کہ سلسلہ بیان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے، گزارش گزار ہوں کہ یہ مجلس چونکہ برائے ایصال ثواب مرحوم و مغفور نجم الحسن خان ابن نذیر ماسٹر مرحوم کی تسکین روح کے لیے اس مجلس کا آغاز کیا جا رہا ہے، تو قبل اس بیان ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی تسکین روح کے لیے پیش فرما دیں۔ یہ مرحوم کی برسی کی مجلس ہے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرحوم کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو پروردگار معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے حق میں دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، مشہور اور معروف، اور اتنا آپ نے اس آیت کو سنا ہے کہ جیسے جیسے اس آیت کو سلیقے کے ساتھ اور قرینے کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو آپ اس کے ترجمے کو خود ہی جو ہے وہ فرش عزا سے بیٹھے بیٹھے بیان کر دیں گے۔ اتنا آپ نے بچپنے سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر جس عمر کی دہلیز تک آپ پہنچے ہیں، اتنا آپ نے اس آیت کے اوپر مجالس کو مسلسل سنا ہے۔ یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، چونکہ اب شب بدل گئی ہے تو اب یہ 2 تاریخ کہی جائے گی۔ اس کی جو پہلی تاریخ ہے، یعنی جو ابھی گزری ہے، جو آج کا دن گزرا ہے، کل کی جو شب گزری ہے، وہ ولادت معصومہ قب سلام اللہ علیہ، اور اسی مہینے کی جو 11 ذی قعدہ ہے وہ 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کو یہ حتماً پتہ ہوگا، یقین کامل ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ سادات کی اگر آبادی ہے تو وہ رضوی سادات کی آبادی ہے۔ زیادہ تر اگر آپ نام دیکھیں گے سادات کرام کا تو آپ کو نقوی کم ملیں گے، کاظمی آپ کو کم ملیں گے، موسوی آپ کو کم ملیں گے، تقوی آپ کو کم ملیں گے،
حسنی اور حسینی آپ کو کم ملیں گے، لیکن سب سے بڑی تعداد میں باقری اور جعفری، ان کی بھی تعداد تقریباً جو ہے عابدی، ان کی بھی تعداد بہت کم ہے، لیکن رضوی سادات کی آبادی جو ہے وہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے۔ اب ولادت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آ رہی ہے تو یہ حق بنتا ہے کہ جسے ہم روز سلام کرتے ہیں۔ نہیں، توجہ نہیں فرمایا آپ نے بھائی، نماز کے بعد ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم زیارت امام حسین پڑھتے ہیں۔ زیارت امام حسین کے بعد کس کی زیارت پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمش الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، ایھا المدفون بارض طوس۔ یہی نہ پڑھتے ہیں آپ زیارت میں؟ ارے آپ تو مجھے ایسے گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے نئی بات پڑھ رہا ہوں میں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو ہمارے ہندوستان کا جو ایک کلچر ہے، جو ایک تہذیب ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو تیسرے امام کے نام کی زیارت ہے، ان کو سلام کیا گیا، ان کو سلام کرنے کے بعد تھوڑا سا ایک قدم ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، ٹرن لیتے ہیں، قدموں کو گھماتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیت کے ساتھ کہ ہم کس کی زیارت پڑھ رہے ہیں؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم شروع کرتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء سے، ٹھیک ہے نا؟ تو 8ویں امام کی زیارت بھی ہم لوگ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا۔ توجہ ہی نہیں فرمایا آپ نے، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم یہ زیارت نہیں پڑھتے ہیں، ہر کوئی یہ زیارت پڑھتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ 7ویں امام کو زیارت کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارا مذہب جعفری، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بتائیے کہ آپ نے کبھی جو ہے وہ 6 امام کی زیارت پڑھی نماز کے فوراً بعد؟ آپ نے جو ہے وہ باقر علم النبیین یعنی 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ان کی زیارت پڑھی؟ آپ نے 4تھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زیارت پڑھی آپ نے؟ دوسرے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ان کی زیارت پڑھی؟ مولائے کائنات ولایت کے نام پر ہم جان لینے کے لیے بھی تیار ہیں، جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ بتائیے آپ نے ان کی زیارت پڑھی؟ آپ بتائیے امام تقی علیہ السلام کی زیارت آپ نے پڑھی؟ امام نقی علیہ السلام کی زیارت آپ نے پڑھی؟ امام حسن عسکری کی زیارت آپ نے پڑھی؟ نہیں۔ ہمارے ہاں ایک دستور ہے، نماز کے فوراً بعد زیارت امام حسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بچہ ہے 5 سال کا، اسے بھی پتا ہے کہ جب تک یہ کلمے والی انگلی نہ اٹھا لو، ارے ذرا توجہ فرمائیے، جب تک یہ کلمے والی انگلی نہ اٹھا لو اور ہاتھ کو اس طریقے سے پھیر نہ لو، جب تک جو ہے وہ نماز جو ہے چاہے مغرب کی پڑھی گئی ہو، چاہے عشاء کی، چاہے ظہر کی پڑھی گئی ہو یا عصر کی، چاہے صبح کی نماز پڑھی گئی ہو، جب تک السلام علیکم یا ابا عبداللہ نہیں کہہ لیں گے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی ادائیگی میں بے عین ہی ہم اتنے شدت کے ساتھ، فورس کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے جیسے نماز واجب۔ ارے ذرا توجہ فرمائیے، جیسے نماز واجب ہے بالکل ویسے ہی زیارت امام حسین کو ہم واجب کی، ابھی میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا ہے، جو باتیں آپ کے سامنے مجھے پہنچانا ہے وہ میں آپ تک جو ہے ابھی وہاں اس کیٹیگری تک نہیں پہنچا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ماہ ذیقات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ اس مہینے کے لیے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہمیں اس ماہ کی کس کس تاریخ کو یاد رکھنا ہے اور کیوں یاد رکھنا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اسی تاریخ میں یعنی پہلی جو ذیقعد ہے اس میں ولادت معصوم قم سلام اللہ علیہ، پھر ولادت امام۔ اچھا پہلے میں اس سوال کا جواب دے دوں، کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ تشنا رہ جائیں۔ ہمارے ہاں کا دستور ہے، یہی والی بات چل رہی تھی نا، ہمارے ہاں کا دستور ہے، یعنی ہندوستان میں سب سے زیادہ آبادی کس سادات کی، سادات کرام کی ہے؟
رضوی سادات. خدا سادات کرام کو سلامت رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، پروردگار سلامت رکھے، اور ان کے صدقے میں پوری کائنات پلتی رہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک میسج ہے، ایک میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ کنوے ہو جائے اور آپ تک یہ پہنچ جائے تو یہ ایصال ثواب کی مجلس جو ہے وہ ثواب جاریہ کے قریب پہنچ سکتی ہے. لہٰذا یہ بات آپ اس کو غور سے، سب سے زیادہ رضوی سادات کی آبادی ہمارے ہندوستان میں پائی جاتی ہے. اتنے آپ کو حسنی نہیں ملیں گے، اتنے آپ کو حسینی نہیں ملیں گے، اتنے آپ کو عابدی نہیں ملیں گے، اتنے آپ کو باقری نہیں ملیں گے، اتنے آپ کو جعفری نہیں ملیں گے، اتنے آپ کو کاظمی نہیں ملیں گے، اتنے آپ کو تقوی نہیں ملیں گے، اتنے آپ کو نقوی نہیں ملیں گے. آپ کو نہیں ملیں گے. کیوں نہیں ملیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان سے نزدیک ترین جو علاقہ ہے وہ ایران کا ہے، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایران تشریف لے آئے، اور آپ کے اہل خانہ میں سے جو پہلی فرد ہے تبلیغ ولایت کے لیے، ارے توجہ فرمائیے، تبلیغ ولایت کے لیے رضوی سادات کرام کے، اور خاص طور پہ امام، تو جب چونکہ ہم ہندوستان میں کہاں سے آئے، مطلب اتنا ہے کہ پوری بتیا ہمیں کے پڑھے کے ہیں. ہم ہندوستان میں کہاں سے آئے؟ یہ جتنے بھی سادات کرام ہیں ان کی آبادی مائیگریٹ ہو کر، ہجرت کر کے آئی ہے یہاں پر، اس لیے کہ ہندوستان اس دور میں بھی امن و امان کا مرکز تھا، اور خدا کرے کہ یہ امن و امان کا مرکز بنا رہے، اور ہمیشہ یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر انسانیت کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہمیشہ تیار رہے. نظر والے تو نظر لگاتے رہیں گے، آپ کا کام ہے کہ نظر نہ لگے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو آئیے جہاں تک بات چلی تو سادات کرام میں سب سے زیادہ رضوی سادات ہے. 11 ذی قعدہ آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 8ویں امام کی ولادت پر جشن کا اہتمام کیجئے، نہیں، میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے والد کی یاد کو تازہ کیجئے. صلوات بر محمد و آل محمد. کم سے کم سلامت رہے. اس علاقے میں جہاں کہیں تک جو ہے وہ رضوی سادات بستے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ کم سے کم 11 ذی قعدہ کو جو ولادت امام رضا علیہ السلام کی تاریخ ہے اسی مدرسہ حسن میں، ارے کہیں جائے کی ضرورت نہ ہے، یہی مدرسہ امام حسن میں آپ جو ہے وہ لوگوں کو مدعو کریں، اکٹھا کریں اور بلائیں، اور کہیں کہ یہ کسی اور کا نہیں، ہمارے جد کا پروگرام ہے، ہمارے جد کا پروگرام ہے. آپ تشریف لائیے تاکہ مدحت سرائی کے فرائض کو انجام دیا جا سکے. یہ ایک میسج تھا، جہاں تک میری بات پہنچی ہو، اور اگر نہیں پہنچی ہے تو 5 10 لوگ 20 لوگ 25 لوگ 30 لوگ 35 لوگ یا اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو آواز پہنچ رہی ہے، یہ بعنوان تبلیغ ہر مذہب تشیع کے فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ 11 ذی قعدہ کو امام رضا کے احسان کو یاد کرتے ہوئے، جس بات پہ واہ واہ کرنا ہوتا ہے وہیں ہم چپ رہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. برادران عزیز، یہ ایک اہم پیغام ہے، اور یہ جہاں تک پہنچے اپنے نوجوان دوستوں سے، بچوں سے، بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں جائیں اور کہیں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ آنے والی ہے، کچھ ہوگا کہ نہیں؟ ارے کم سے کم میٹھا گھری میں بن جائے. ہاں یہ ایک میسج ہے، اس کو آپ فراموش نہ کیجئے گا. 11 ذی قعدہ اسی مہینے کی تاریخ میں امام رضا کی شہادت بھی ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ اس تاریخ کو یا تو ڈھونڈیں یا تو خود یاد کر لیں، تاکہ ایک چیز رہے کہ یہ بات میں نے نہیں بتائی ہے، آپ کو تلاش کرنا ہے. اسی مہینے میں امام رضا کی ولادت بھی ہے، اور اسی مہینے میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، اور اسی مہینے میں 25 ذی قعدہ کو ایک بہت اہم اور خاص تاریخ ہے، اور وہ ہے عید دہو الارض. کیا ہے؟
عید دہو الارض. عید دہو الارض کیا ہے؟ یعنی وہ دن کہ جس دن زمین کا فرش کعبے کی زمین کے ساتھ بچھایا گیا. یعنی جس دن کائنات کی خلقت ہوئی، پروردگار نے کائنات میں زمین کے فرش کو بچھایا، اس دن کو 25 ذی القعدہ عید دہو الارض کہتے ہیں. لہٰذا یہ بھی ایک عید کا دن ہے. صلوات بر محمد والے محمد. آئیے اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ میری بات واضح بھی ہو جائے اور اصل مقصد جو ہے وہاں تک میری بات پہنچ بھی جائے. تو ہم پڑھتے ہیں کون سی زیارت؟ زیارت امام حسین کے فوراً بعد کون سی زیارت پڑھتے ہیں؟ زیارت امام. اچھا، زیارت امام حسین کیوں پڑھتے ہیں؟ اس یعنی امام رضا کے اوپر میں جواب دوں اس سے پہلے سننا چاہیں گے کہ نہیں سننا چاہیں گے؟ یہ جواب آپ سننا چاہیں گے نا. امام حسین کی زیارت کیوں پڑھتے ہیں اس کا بھی جواب ہے. ایک عقلی جواب میں آپ کو فوری طور پر دے دیتا ہوں. اس اور جو نقلی ہے اور جو کتابوں میں منقول ہے، جو احادیث میں منقول ہے، اور جو اس کا ثواب ہے، جو اس کا اجر ہے، وہ اپنی جگہ پر. مگر ایک چیز جو بالکل کامن ہے، 2 to the 4. میں نے کہا رات ہے مطلب دن نہیں ہے. میں نے کہا اندھیرا ہے مطلب اجالا. میں نے کہا اجالا ہے مطلب اندھیرا. ارے یہی 2 to the 4 یہی تو ہوا. میں نے کہا یہ لڑکا ہے تو اس کا مطلب لڑکی نہیں ہے. میں نے کہا یہ بچی ہے تو مطلب یہ لڑکا نہیں ہے. تو 2 2 4 ہوا نا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جب ایک صلوات پڑھیں مل کر بابا زمین. تو بڑا اسی طریقے سے جب کوئی ایک بات آپ کے سامنے کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا انکار کیا جا رہا ہے. نہیں، انکار کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے تو ہے، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. توجہ فرمائیے. پہلے چیز ہے عقل. آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تشہد. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز ہو گئی آپ کی مکمل. یعنی یہ جو آپ نے واجب ادا کیا، اسی واجب میں آپ نے رسول کی زیارت کو، ارے ذرا توجہ فرمائیے، رسول اللہ کی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ نے نبی خاتم پر سلام بھیج دیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نمک حرام ہی نہیں کرتے. جس نے اس دین کو پہنچایا، جب تک ہم اس کو سلام نہ کر لیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جس نے دین بچایا، صلوات بر محمد والے محمد، جس نے سلامت رہے امام محمد حسن کی محفل میں، ہاں محمد اور بھی ہے 14 تن کی محفل میں، محمد اور بھی ہے 14 تن کی محفل میں. تو رسول پاک کی آنکھوں کا چین ایک بنا، یہ بار بار بنے پر حسین ایک بنا. واہ 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 یار، سلامت رہے، آباد رہے. خدا تمام حاسدین سے، تمام دشمنوں سے، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ان سب کو تمام وبا بلا اور آفات سے محفوظ فرمائے. جن مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، آج نوچندی بھی ہے اتفاق سے. آج جو ہے وہ نوچندی یعنی اس مہینے کی پہلی جمعرات ہے. اور ہمارے یہاں خاص طور پر بڑا مجھے یاد ہے پچھلی مرتبہ جب میں نے مجلس پڑھی تھی اسی ممبر پر، تو میں نے یہ کہا تھا نوچندی کوئی دین، اسلام، مذہب، شریعت کا کوئی سینٹنس نہیں ہے. یاد ہے نا؟ یہ نوچندی اسی لیے رکھی ہی گئی ہے تاکہ مہینے کے پہلے ہفتے میں امام حسین سے کنیکٹ رہو، تاکہ آخری تاریخ تک حسینیت وجود میں برقرار رہے. اور ذرا توجہ فرمائیں، یہ جمعرات کو خاص طور پر علم نکالنا تاکہ جذبہ وفا مرنے نہ پائے.
یہ خاص طور پر عالم کی زیارت کرانا تاکہ مذہب تشیع کو کربلائی مزاج کے لیے اور کربلائی سماج کے لیے تیار کرنا، بھائی بھائی کا وفادار رہے، رشتوں کا خیال رکھا جائے، والدین کا احترام کیا جائے، بزرگوں کا احترام کیا جائے، اور جتنی بھی اس مہینے کی آنے والی تاریخیں خاص ہیں ان کو فراموش نہ کیا جائے۔ یہ ہے نوچندی کا مطلب، رسم کا نام نہیں ہے، یہ رسم کا نام نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کر بابا سے بلند۔ اے بابا سے بلند صلوات پڑھیے بھائی۔ دیکھیے وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، پھر آئیے اس جگہ پر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ آپ جب زیارت امام حسین پڑھتے ہیں فوراً ایک قدم کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور ایک قدم کو تھوڑا سا ترچھا کیا، اور اب آپ نے نیت کی کہ میں زیارت پڑھ رہا ہوں کس کی؟ غریب طوس کی، امام رضا علیہ السلام کی۔ توجہ فرمائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بتائیے جب امام حسین کی زیارت پڑھ لی تو یہ 8ویں امام کی زیارت کیوں؟ اور 8ویں امام کی ہی کیوں؟ دوسرے امام کی کیوں نہیں پڑھی؟ پہلے امام کی کیوں نہیں پڑھی؟ چوتھے امام کی کیوں نہیں پڑھی؟ 5ویں امام کی؟ ریزن کچھ اور نہیں ہے، بہت سمپل اور بہت سادہ اور بہت سامنے کا۔ چونکہ یہاں پر جتنے بھی شیعہ آباد ہوئے پہلے، ہمارے جیسے جو بنے ان کی بات تاریخ بعد میں آئی ہے۔ ارے بھائی توجہ ہی نہیں فرمایا آپ نے۔ ہمارے جیسے جو لوگ بنے، میں سید نہیں ہوں، میں سید، ارے اسی بات پہ داد دے دے کہ ایک مولوی ممبر پہ سے کہہ رہا ہے میں سید نہیں ہوں، اتنا صاف گو ہے، کہاں ملے گا کوئی بھائی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ خاص صاحب ہیں، پٹھان ہماری برادری کہی جاتی ہے، تو ہم لوگ سید، ہم لوگ بعد میں شیعہ ہوئے سادات کے صدقے میں، ہم لوگ بعد میں شیعہ ہوئے، بعد میں درس ولایت ملا، بعد میں نظام حیات ملا، بعد میں نظام کائنات کو ہم نے اس دین کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کی۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ یہ جتنے بھی سادات تھے وہ ہجرت کر کے آئے تھے ایران سے۔ ایران میں ان کی عادت تھی کہ چونکہ ہمارے ملک کا امام ہے تو نماز کے بعد وہ اپنے امام کو سلام کرتے تھے۔ جب وہ مائیگریٹ کر کے یہاں پر آ گئے تو وہ سلام کرنا نہیں بھولے، وہ سلام کرنا نہیں بھولے۔ لہذا جب بھی نماز ہوئی امام حسین کی زیارت کے بعد زیارت غریب الغربا پڑھ کر یہ بتایا مولا آپ سے کئی ہزار کلومیٹر کی دوری پر ہیں مگر آپ کی یاد نہ ہمارے دل سے نکلی نہ دماغ سے نکلی۔ اور زیارت امام زمانہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اپنے ہی زمانے کے امام کو سلام نہ کیا، صلوات بر محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، سلامت رہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے بعد جب آپ زیارت پڑھیں گے تو کم سے کم میری باتیں تو یاد آئیں گی آپ کو کہ ہم زیارت امام حسین کیوں پڑھتے ہیں، ہم زیارت غریب الغربا کیوں پڑھتے ہیں، اور زیارت امام زمان تو پڑھنا ہی ہے اس لیے کہ اسی امام کے ساتھ تو آخرت میں کس کے ساتھ ہوں گے؟ اپنے ہی امام کے ساتھ ہوں گے نا۔ تو ابھی سے سلام کرتے رہیے تاکہ پہچان لیے جائیں۔ ارے ذرا توجہ فرمائیے، ہم جو ہے وہ اکثر جو ہے چونکہ گھر یہی غریب خانہ یہیں پر ہے تو اکثر ہم نکلتے ہیں تو ماسٹر صاحب کی دکان ہے، روز جو ہے وہ ان سے الیک سلیک ہوتا ہے۔ وہ روز الیک سلیک جو ہے وہ دل کی قربت کو بڑھا دیتا ہے، یہ روز کا الیک سلیک جو ہے وہ دوستی میں بدل جاتا ہے۔ نہیں توجہ ہی نہیں فرمایا آپ نے۔ یہ روز کا سلام علیکم وعلیکم السلام، یہ جو روز سلام علیکم وعلیکم السلام ہوتا ہے یہ دل کو قریب کر دیتا ہے۔ تو یہ جو روز آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب الزمان، آپ کی خاموشی پہ قربان، یہ جو آپ روز کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب الزمان، اس کا مطلب ہی عباس بھائی یہ ہے
کہ ہم اپنے وقت کے امام کو سلام کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے غلام حاضر ہیں، آپ کے غلام حاضر ہیں۔ تو یہ 3 سوال ہو گئے، ان تینوں سوال کا جواب دے دیا۔ اب آئیے مجلس میں، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ آیت میں نے پڑھی ہے، میں نے کہا ترجمہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے، الذی خلق الموت والحیات۔ میں اپنے بیان کو بالکل مختصر کرنا چاہتا ہوں، 10 سے 12 منٹ مجھے لگے گا اپنی پوری بات پہنچانے کے لیے۔ میں کوشش کروں گا کم سے کم جملوں میں زیادہ سے زیادہ بات آپ تک پہنچا دوں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ ترجمہ سمجھے آپ؟ اکثریت ایسی ہے کہ اگر اس کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے تو ترجمہ کر لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کیوں کر لیں گے؟ اس لیے کہ آپ فرش عذاب پر ہمیشہ بیٹھتے ہیں۔ ترجمہ اس لیے کر لیں گے کہ آپ فرش عذاب، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مجلس میں آتے ہیں مجلس سننے کے لیے جو مجلس میں آتے ہیں مجلس سننے، اور مجلس کے نام پر گھر سے اماں ابا کو بتا کے نکلے اور مدرسہ حسن کے باہر کھڑے ہو کر واٹس ایپ اور فیس بک کی یونیورسٹی قائم کر دی، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ارے بھائی میں بول رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں کیوں حیرانی ہو رہی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو برادر مسئلہ کہ جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے باہر، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو مجلس سنتے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے موت اور، دیکھا ترجمہ آیا کہ نہیں آیا؟ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ موت اور حیات کو کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تمہارا امتحان ہو۔ کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہارا امتحان لے سکیں۔ یہ دنیا نہیں ہے، امتحان گاہ ہے۔ جو جتنی اچھی تیاری کرے گا، جو جتنی اچھی تیاری کرے گا اسی حساب سے اس کو مار دیا جائے گا، نمبر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو یو پی سے تعلق رکھتے ہیں، اکثریت ہم جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے 99% کی تو گارنٹی ہے کہ یو پی سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ بتائیے کہ چاہے تتکال میں ٹکٹ ہو اور چاہے پلاننگ میں ٹکٹ ہو، کیا بغیر تیاری کے کوئی بمبئی سے ملک گیا؟ کیا بغیر تیاری کے کوئی یہاں سے بمبئی سے ملک گیا؟ کمال ہے، بمبئی سے ملک تک بغیر تیاری کے نہیں، بمبئی سے ملک تک جا رہے ہیں تو بغیر تیاری کے نہیں۔ اسکائی بیگ خرید لو بھیا، پولو کلب کا ہونا چاہیے لگیج، سفاری کا ہونا چاہیے، امریکن ٹورسٹر ہونا چاہیے، فرسٹ کلاس بال وال کٹا رہے، داڑھی بنی رہے، تاکہ گاؤں میں لوگ سمجھے سیٹ آئے ہیں۔ ارے ذرا سمجھے بھیا، صلوات بر محمد والے محمد۔ اگر ایسے ہی اٹھ کے چل دیں گے تو بتائیے رہ جائے گی عزت؟ جو تھوڑی بہت بنائے ہوئے ہیں رہ جائے گا کچھ؟ ارے بلبیں نہ کرتے تو آپ لوگ کیا کریں بھائی؟ ہم یہ بتائیے بغیر تیاری کے اگر جائیں گے، سوٹیڈ بوٹیڈ نہ رہے، اچھا لگے جو ہاتھ میں نہ رہے، قاعدے کا ٹیڑھا میڑھا بال نہ کٹا رہے، ارے ذرا بتائیے بھائی، بولیے نا۔ آپ یہ بتائیے کوئی کہے گا یہ بمبئی والا ہے چھوکرا، یہ بمبئی کا ہے سیٹ؟ کوئی کہے گا؟ ارے آپ الگ سے کیسے دکھیں گے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں تک، ملک تک جانے کے لیے تیاری مست ہے۔
تیاری ضروری ہے، آمادگی ضروری ہے۔ کمال ہے یہاں سے وہاں تک جانا ہو تو اتنی تیاری، یہاں سے وہاں تک جانا ہو تو غیبت ہوتی رہے گی، مکاری ہوتی رہے گی، عیاری ہوتی رہے گی، چغلخوری ہوتی رہے گی، جھوٹ چلتا رہے گا، بھائیوں کا حق مارا جاتا رہے گا، اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ مولا قبر میں آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ ارے تھوپڑوا تو کم سے کم بنائے لا کہ دکھاوا جا سکے ہیں۔ ابھی اتنے لوگ بیٹھے، میں بھی اس میں شامل ہوں، الگ نہیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں مولانا بن گیا تو آسمان سے اتراؤں، نہ، انسان ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، خدا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ مدرسہ امام حسن سے باہر نکلیں گے اور ادھر یہ جو آرفنیج ہے، یتیم خانہ جو بنا ہوا ہے، وہاں ایک آفس میں امام زمانہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے اپنے نامہ اعمال لے کر ملو، کتنے لوگ جائیں گے یہاں سے نکل کے؟ کیا ہمارے نامہ اعمال آج دن بھر کا سوچ لیجئے، خالی مت سوچئے 1 مہینے کا، 1 ہفتے کا، 6 مہینے کا جو گزر گیا اس کا مت سوچئے، 15 سال کی عمر سے لے کر آج تک کا مت سوچئے، صرف آج کے دن کا سوچ لیجئے کہ جو آج کی ہماری ایکٹیویٹیز ہے کیا وہ ہم امام کے سامنے اپنے پیش کر سکتے ہیں؟ ٹائم ٹو ٹائم سب نے نماز پڑھی ہے، کسی نے بھی وقت سے تاخیر نہیں کی، آج دن بھر میں کسی نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، آج دن بھر میں کسی ایک نے غیبت نہیں کی، آج دن بھر میں کسی ایک نے تہمت نہیں لگائی، آج دن بھر میں کسی ایک نے کسی کا مزہ نہیں لیا۔ ارے نہیں توجہ فرمایا آپ نے، یہ بھی تو ہوتا ہے 4 لوگ کھڑے ہیں، ارے بھیا فلانے کو بلا، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، تھوڑا ٹائم پاس ہے کر لیا جائے، تو یہ ٹائم پاس کرنے والا امام زمانہ کے پاس جا پائے گا؟ جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے وطن تک، ملک تک جا رہے ہیں تو بغیر تیاری کے نہیں جا سکتے۔ آخرت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ بس اسی لیے کہا گیا کہ دنیا امتحان گاہ ہے، اپنے آپ کو اتنا پریپیئر کر لو کہ جب وہاں مارک شیٹ ہاتھ میں رکھی جائے تو سر نہ جھکے۔ بھائی ہوتا ہے کیا؟ تم تو گئے ہو نا بیٹا، کالج جاتے ہو، اسکول جاتے ہو نا، تم جاتے ہو نا، ارے بولو منہ سے نا، 2 کلو کا سر ہلا رہے ہو، جاتے ہو نا بیٹا، آپ جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں، سب لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رزلٹ جب آتا ہے تو مارک شیٹ ہاتھ میں دی جاتی ہے، تو جس کے اچھے نمبر ہے وہ کیسے چلتا ہے؟ اور جس کے خراب نمبر ہے یا جو فیل ہو گیا ہے یا ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ بتائیے، یہ مارک شیٹ لے کے گھر بھی تو جانا ہے، خالی مسئلہ اسکول نہیں ہے۔ اب اچھا 20,000 کا موبائل لیے اور پڑھائی لکھائی 24.5، آپ سمجھے میری بات؟ 20,000 کا موبائل لیے اور پڑھائی لکھائی اسی لیے تم کو میں اچھے پینٹ پہنواتا تھا، برانڈڈ جینس پہناتا تھا، اچھے شوز دیتا تھا، تمہیں جو ایکٹیوا نکال کے دیا کہ خالی لیفٹ رائٹ کرو۔ ارے ذرا توجہ فرمائیں، یہ مارک شیٹ لے کر ابا کے سامنے بھی تو جانا ہے۔ نامہ اعمال صرف ہمارے ہاتھ تک محشر میں نہیں رہے گا، اہل بیت کے سامنے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ مولائے کائنات کے سامنے بھی جانا ہے۔ اچھا تم ہی نعرہ لگاتے تھے، کیسا رزلٹ ہے دیکھیں، ہر مجلس میں بیٹھتے تھے، کیسا رزلٹ ہے لاؤ دیکھیں، بڑا جو ہے جلوس میں آگے آگے رہتے تھے، کیسا رزلٹ ہے ذرا دیکھیں۔ اور اگر مانگ لیا مولا نے تو ابھی تک تو سب سے شرماتے پھر رہے تھے، ابھی تک تو جو شرم ہے وہ حیا ہے وہ خالی اسکول تک تھی، ابھی گھر تک بات نہیں پہنچی۔ آپ ذرا سوچئے جب گھر تک بات پہنچے گی، جب ایمان تک ہماری بات پہنچے گی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں امتحان ہے، تیار رہیے۔ آنے کا تو سسٹم ہے، جانے والا کوئی سسٹم نہیں ہے۔
آپ یہ سوچئے جب تک بوڑھے نہ ہوں گے جب تک نہ مریں گے، ایسا نہیں ہے۔ آنے کا سسٹم ہے، ہر کائنات میں جو آنے کا سسٹم ہے، 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے دنیا میں وجود ہوگا، یہ آنے کا سسٹم ہے، یہ سب کا یکساں ہے۔ مگر پیدا ہونے کے فوراً بعد بھی جا سکتے ہیں، 2 سال کے بعد بھی جا سکتے ہیں، 10 سال کے بعد بھی جا سکتے ہیں، 25 سال کے بعد۔ کیا جوانوں کا جنازہ نہیں اٹھایا آپ نے؟ ارے بولے نا بھائی، اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ کیا آپ نے احباب کا، دوستوں کا جنازہ نہیں اٹھایا؟ کیا کسی باپ نے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھایا؟ کیا بیٹوں نے ماں اور باپ کا جنازہ نہیں اٹھایا؟ ہر عمر کا، ہر طبقے کا، سب کو جانا ہے۔ امتحان دے، ہم سے کیوں امتحان لیا جا رہا ہے؟ اما امتحان سے جب انبیاء نہ بچے، امتحان سے جب انبیاء نہ بچے تو آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ آپ یہ بتائیے جناب آدم کا امتحان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تبھی تو دنیا میں آئے۔ ارے توجہ نہیں فرمایا آپ نے۔ یہ جناب آدم کا امتحان ہی تو تھا کہ جو جنت سے زمین تک آئے اور پھر زمین سے واپس آسمان تک کا سفر امتحان ہی ہوا، ٹھیک ہے نا؟ جناب نوح نام ہی بتا رہا ہے کہ زندگی بھر نوحہ پڑھا۔ ارے ذرا توجہ فرمائیے، آپ بتائیے جناب ایوب صبر مشہور، شکر مشہور، شیطان سے اس کے چیلوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ بھی ایک بندہ خدا ہے، جب دیکھو شکر کرتا رہتا ہے۔ تو جانتے ہیں شیطان نے چیلوں سے کہا وہ تو اللہ میاں نے ان کو بہت ساری زمین دی ہے، تو یہ شکر نہ کرے تو کون کرے گا؟ تو اللہ نے کہا اگر میں یہ ساری زمینیں لے لوں تو ارے بھیا یہ امتحان ہے، توجہ فرمائیے۔ کل لے کر دکھا پروردگار ایوب کی ساری زمین۔ ایوب نبی خدا ہے، میسنجر آف گاڈ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ صبر کس کا مشہور ہے؟ ارے آپ ہی تو فرش عزا پہ بیٹھتے، آپ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ صبر کس کا مشہور ہے؟ جناب ایوب پیغمبر کا۔ اللہ نے ساری زمین لے لی، ہاتھوں کو بلند کیا، خدایا تیرا تھا، تیرا تھا، تو نے لے لیا، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ صبر اور شکر میں اضافہ ہو گیا۔ پروردگار نے کہا اب بھی تجھے یقین نہیں آیا کہ یہ میرا بہترین بندہ ہے؟ کہا وہ تو ان کے پاس 7 8 9 10 اولادیں ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ آج ہمارے پاس سے چلا گیا تو کیا ہوا، کل کو لڑکے لوگ بنا لیں گے۔ تو کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو لڑکے ہیں اگر ان کو لے لے اور تب میں دیکھوں کہ یہ شکر کریں۔ ارے مجلس مکمل ہو گئی۔ لہذا جناب ایوب پیغمبر کے جوان سال کے فرزند، جوان بیٹے، پروردگار نے ان کو لے لیا۔ جناب ایوب نے سر کو سجدے میں رکھ دیا، خدایا تو نے عطا کیا تھا، مالک تو تھا۔ آپ بتائیے کہ یہ بیٹوں کے چلے جانے کے بعد بھی سجدہ شکر کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر ایک جنازہ ہو جائے تو ظہر اور عصر کی نماز بھول جاتا ہے انسان۔ بات اگر حق ہے تو صلوات تو پڑھ ہی دیجئے۔ ہر نبی، جتنے بھی نبی ہیں، آپ دیکھیے اس کے بعد شیطان نے کہا ان کے پاس اچھی صحت ہے، بدن پرسنالٹی سے یہ اچھے ہیں، اس لیے یہ تیرا شکر کر رہے ہیں۔ پروردگار نے کہا تو صحیح، بدن کے ذریعے سے بھی امتحان ہوگا۔ اور جناب ایوب کا جو ہے وہ بدن کے ذریعے سے بھی امتحان لیا، اللہ نے پوری طاقت کو سلب کر لیا، بیماری کو مسلط کر دیا، اور اس کے بعد بھی جناب ایوب کا صبر اور شکر کام نہیں ہوا۔ تو جتنے بھی آدم ہوئے، نوح ہوئے، جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے نام آپ کو یاد آتے چلے جائیں، زکریا ہوئے، یعقوب ہوئے، یوسف ہوئے، ارے کنویں میں گئے، کنویں سے نکلے۔ ارے ذرا توجہ فرمائیے، یہ امتحانی تو ہے، کنویں سے نکال کر پروردگار نے عزیز مصر بنا دیا۔ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ خدایا ہم بڑے غریب ہیں، جو پروردگار یوسف کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے وہ آپ
آپ کو ممبرا سے اٹھا کر امریکہ اور لندن تک بھی پہنچا سکتا ہے. ہاں یہ یقین بس یہ ہے کہ صبر اور شکر کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے, خدایا جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے دے. خدایا یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے وبا بلا آفات سے, نظر بد سے, حاسدین کے شر سے, ان سب کو محفوظ فرما. لیجئے میں اپنی بات کو ایک اور امتحان اور آپ کی بات, آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مکمل ہو جائے. جناب ابراہیم قرآن میں آئے تھے, ہم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ. اور ہم نے جناب ابراہیم کا کیا امتحان ہے؟ ایک واقعہ یہی یاد آ گیا, اس کو سنا دیتا ہوں, مجلس کو مکمل کر دیتا ہوں. ہو گیا 40-45 منٹ, جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا, تبرک بھی آ ہی گیا ہے کہ نہیں. صلوات بر محمد والے یہ صلوات آپ نے ایسی پڑھی ہے کہ آدھا گھنٹہ اور پڑھوں گا پھر. تو جناب ابراہیم کا بھی امتحان ہوا. اچھا جناب ابراہیم کا 3 امتحان ہوا ہے. ایک امتحان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو زیادہ پڑھا نہیں جاتا ہے, اس وجہ سے نوجوانوں تک وہ پہنچا نہیں ہے. جناب اسماعیل کے ذریعے سے جو امتحان لیا گیا وہ یاد ہے تم کو؟ یاد ہے نا, یاد ہے نا. جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے رکھ کے آگ کے حوالے کیا گیا, یاد ہے نا. تو پتہ چلا کہ بیٹے سے بھی امتحان ہوا, جان سے بھی امتحان. ایک جناب ابراہیم کا امتحان ہوا مال سے. ایک امتحان کس سے ہوا؟ اور یہ جناب ابراہیم کا پہلا امتحان تھا. کہاں رہا؟ پہلا امتحان رہا, ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی لینگویج بدلتی ہے تو آپ لوگ جھٹکے میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ دیا بھائی, سمجھ میں نہیں آیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑا سا وہ رہتا ہے تاکہ تھوڑا اٹینشن مل جائے اور میری بات جو ہے وہ کہیں آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے. تو کیا ہوا, جناب ابراہیم کا جو پہلا امتحان ہے وہ مال کے ذریعے سے. اور وہ مال جناب ابراہیم کے پاس کیا تھا؟ مطلب اونٹوں پر زر و جواہرات لگتے تھے؟ نہیں, جناب ابراہیم کے پاس بھیڑیں بہت تھیں. کیا تھی؟ بھیڑ بکریاں, ٹھیک ہے نا. جیسے اونٹ گائے یہ سب ہے نا, اس طریقے, یعنی چوپایا جانور جو ہے بھیڑوں کے نام پر, اس کو تاریخ کے حوالے سے دمبا بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد دمبا, تو وہ بہت تھا, گلہ تھا پورا. یعنی یہاں سے وہاں تک, جہاں تک دیکھیے جب جناب ابراہیم نکلتے تھے تو ہر طرف انہی کے جانور, ٹھیک ہے. ایک دن جنگل میں پہنچے, بہت غور سنیے گا, آخری بات ہے اور مجلس کہیں نہ کہیں مکمل ہے. ایک دن جنگل میں پہنچے, ایک آواز سنائی دی, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. آواز آئی, بڑی خوبصورت آواز, بڑی خوبصورت آواز. یہ ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ الحمدو بھی پڑھا تو کب الحمدو کہا اور کب ولضالین کہا, سمجھ میں نہیں آیا. ارے بھیا, آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اس کو ڈرا رہے ہیں؟ مانگنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. میں آپ سے 100 روپیہ کیسے مانگوں گا؟ میں آپ سے 100 روپیہ کیسے مانگوں گا؟ آفتاب کوئی نہیں بول رہا, تمہیں بتاؤ بھیا 100 روپیہ کیسے؟ اے بھائی آفتاب, 100 روپیہ آپ کے پاس ہے, ذرا مجھے دے دیجئے, مجھے ضرورت ہے. مانگنے کا سلیقہ یہ ہوتا ہے نا, یہی نہ کہا جائے گا 100 روپیہ ہے تو پتہ چلا یہ ہے بھی, ہاں بالکل صحیح بات ہے نا. تو یہ ہے بھی تو اس لیے کہ یہ مانگا نہیں, یہ ڈرایا ہے. آپ سمجھے میری بات؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کس سے محو گفتگو ہیں؟ آپ کس سے ہم کلام ہیں؟ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ارے آپ بھاگنے اور دوڑنے والوں کے ماننے والے نہیں ہیں. آپ عابد شب زندہ باد کے, زندہ داد کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں.
آپ وہ اس امام کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتا تھا کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے. آپ اس مولا کے چاہنے والے، اور آپ کو ٹائم ہی نہیں لگتا مسجد سے نکلنے میں، بلکہ آپ تو مولوی صاحب ادھر زیارت مکمل ہوئی، سجدہ شکر بھی نہیں کرتے اور آپ پتہ نہیں کہاں شکر کرنے چلے جاتے. جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھ دے محمد علیہ. میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں. تو جناب ابراہیم کے پاس ڈھیر سارے بھیڑے تھی، لے کے نکلے، آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکہ. اب جناب ابراہیم یا اللہ، اتنی خوبصورت آواز اور میرے پروردگار کی تعریف. اپنی جگہ پر رک گئے، کدھر سے آواز آئی، کدھر سے آواز آئی، کدھر سے. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ پھر سے آواز آ گئی. دل نے چاہا جیسے مثلا مجلس شروع ہو گئی، یہاں شروع ہو گئی، مولانا صاحب بہت اچھی پڑھ رہے ہیں، تو باہر کھڑے ہوئے تو کہاں آ گئے، کہاں آ گئے، فوراً اندر آ گئے. اچھا لگا تو آدمی دوڑتا ہے، اچھا لگا تو آدمی دوڑ کے آتا ہے. بہرحال وہ دوڑ کے چلے آئے صاحب، ٹھیک ہے نا. جناب ابراہیم دوڑ کے گئے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ. آپ پڑھیے تو آپ کو لطف آئے گا. آپ خود سے اس کو دہرائیے، خود آپ کا دل اگر تھوڑا بہت دھڑک رہا ہوگا تیزی کے ساتھ تو وہ تھوڑا سا اپنی جگہ پر اس کو سکون مل جائے گا. آپ پڑھ کے دیکھیے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ پروردگار کی تعریف ہے، یہ تعریف کے جملے. تو جناب ابراہیم نے اس آواز کو سنا، دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا نوجوان بہت ہی خوبصورت. وہ کہہ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اچھا لگا، رک گئے سننے کے لیے. اب وہ کہیں نہیں رہے یہ سننے کے لیے. ابھی آپ بیٹھے ہو اور میں کچھ نہ بولوں، چپ چاپ ہو جاؤں، کب تک بیٹھیں گے، کب تک بیٹھیں گے؟ ارے کیا ہو گیا بھائی مولانا کو، ذرا اسما افہم کرو. ارے ذرا سمجھیے میری بات ہے نا، ذرا تھوڑا ہلا کے شانہ ہلاؤ، دیکھو ہیں بھی کہ ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ہو جائے، اب یہ خاموش. جناب ابراہیم نے کہا ایک مرتبہ کہہ دو. اب اس نوجوان نے پلٹ کر ابراہیم کو دیکھا، کہا میں ادھر دیکھ کیا رہے ہو، کہہ دو. یہ خاموش کھڑے. کہا اگر کہہ دو گے تو یہ آدھی بھیڑ اور بکریاں. یہ ہے جناب ابراہیم سے مال کا امتحان. توجہ، ٹھیک ہے نا. یہ آدھی بھیڑ اور بکریاں تمہیں دے دوں گا. اس نے باواز بلند کہا سبوح قدوس. اب مولوی کو جب لفافہ تگڑا ملے تو 1.5 گھنٹے کی مجلس نہیں پڑے گا. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک جملہ کہنا ہے اور آدھی بھیڑ بکریاں مل رہی ہے. معمولی رقم ہے، معمولی رقم ہے. اللہ کے ذکر کرنے پر آدھی بھیڑ بکری. اس نے کہہ دیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اتنا کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کاش کہ آپ انصاف کرتے، کاش کہ آپ انصاف کرتے. کتنا منٹ لگا؟ 30 سیکنڈ سے بھی کم. اور کتنے کے مالک ہو گیا؟ ارے جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے، جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے 30 سیکنڈ سے بھی کم میں آدھی بھیڑ بکریوں کا مالک ہو گیا. اب جناب ابراہیم انتظار میں ہے، وہ خاموش کھڑا ہے. کہا ایک مرتبہ اور کہہ دو تو یہ سب. عشق ہو تو ایسا ہو، عشق ہو تو آپ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جلدی جلدی نماز پڑھنے کے چکر میں ادھر ایک ایک سینٹنس پر، ایک ایک جملے پر اپنی پوری کی پوری دولت جناب ابراہیم کس کے اس یہ جو آواز دینے والا ہے اس کے حوالے کر رہے ہیں. پوری بھیڑ بکریاں دے دی. خاموش کھڑے. نوجوان کی طرف دیکھا، وہ بھی چپ چاپ. کہا ایک مرتبہ اور کہہ دو. اب یہ کمال ہے، کمال. اب اگر یہ میری بات نہ پہنچی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ اور کہہ دو تو یہ جتنی بھیڑ بکریاں تمہارے پاس ہے ان کو چرانے والا بھی تو چاہیے. یعنی ابراہیم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے حوالے کر دے گا. اور اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ
بس ابراہیم اپنی جگہ سے ہلے اور جا کے اس کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر، آج کے بعد میں تمہاری طرف سے یہ گلے بانی کروں گا، میں اپنے آپ کو تمہاری غلامی میں دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نوجوان نے مسکرا کر کہا، اے ابراہیم خلیل خدا، میں کوئی اور نہیں، جبریل ہوں، اللہ دیکھنا چاہتا تھا تمہیں مال پسند ہے یا ذکر خدا پسند ہے۔ اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حسین منزل امتحان میں ہے کربلا میں۔ ابراہیم نے اپنا سب کچھ دیا ایک ذکر کے لیے، حسین نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا صرف ذکر خدا کے لیے۔ دین باقی رہ جائے، اسلام باقی رہ جائے، شریعت باقی رہ جائے، مذہب باقی رہ جائے، اور حسین کے چاہنے والے حسین کی قربانی کے بعد اگر اس مذہب کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتے تو اپنے بارے میں انہیں ایک مرتبہ کم سے کم سوچنا پڑے گا کہ اللہ، ہم مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہم مجلسوں کو سنتے ہیں، ہمارے اندر انقلاب نہیں آ رہا ہے، ہم مجلسوں کو سنتے ہیں، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اگر آپ نے کوئی ایک اچھی بات اس میں سے لے لی ہے، حاصل کر لی ہے، یقین کریں خدا کی بارگاہ میں آپ کہتے ہیں نا کہ اگر 100 روپیہ لگاؤ تو وہاں پر آپ کو کتنا ملے گا؟ 120 روپیہ۔ تو آدمی کہتا ہے اے بھیا 100 روپے پہ 120 روپیہ، 1000 پر 200 روپیہ، 1 لاکھ پر 20,000 روپیہ مل رہا ہے، فوراً انویسٹمنٹ کر دو تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لیں۔ اللہ کہتا ہے تم ہماری راہ میں 1 روپیہ خرچ کر کے دیکھو۔ تو آپ مسجد میں جب جمعے کی پہنچتے ہیں، ٹوپی جب آپ کے سامنے آتی ہے یا گلہ جب سامنے آتا ہے تو آپ چلر نکال لیتے ہیں، تو جب آپ نے خدا کی راہ میں چلر نکالا ہے تو چلر ہی ملے گا، نوٹ نکالیں گے تو نوٹ ملے گا۔ یہ آج کا ایک میسج تھا۔ آپ تجارت کیجئے خدا کے ساتھ، آپ بزنس کیجئے خدا کے ساتھ، آپ اس کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کر کے دیکھیے وہ آپ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ ارے جب وہ نہ ماننے والوں کو دیتا ہے تو آپ تو ماننے والے ہیں، آپ کو کیوں نہیں دے؟ اچھا آپ حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ مصائب کے 2-4 جملے سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ آج ایک بیٹی نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی، بڑی محبت ہوتی ہے بیٹی کو باپ سے، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ایک زمانے سے یہ لوگ مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ خدا ان کے خانوادے کو صبر دے، خدا مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، خدا غلامان امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں ان کا شمار فرمائے۔ نہایت ہی شریف النفس، نہایت ہی اچھے اور نہایت ہی مخلص اور نہایت ہی مہربان شخص۔ مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ آج ایک بیٹی نے اپنے بابا کی مجلس کر لی ہے، مگر ہائے ایک بیٹی کربلا میں بھی ہے، ایک بیٹی کربلا میں بھی ہے۔ اللہ 4 سے 5 سال کا سن مبارک ہے، جس نے کبھی زمین پر قدم نہیں رکھا تھا، وہ بی بی سکینہ ارے کربلا کے میدان میں آئینہ بھی ارے میرا بابا کہاں ہے؟ ارباب اعضاء آوازیں گریہ بلند ہو گئی ہے، میرے لیے تو نہیں کافی ہے۔ ارباب اعضاء ایک بیٹی اپنے باپ کو بے پناہ محبت کرتی ہے، یقین کرے کہا جاتا ہے کہ جنازے کی زینت ارے بیٹی سے ہوتی ہے، اگر بیٹی نہ ہو تو پھر جب تابوت اٹھتا ہے تو عجیب سی اداسی سے ہوتی ہے، لیکن یہی بیٹی رہتی ہے، تابوت کو پکڑ لیتی ہے، جنازے کو نکلنے نہیں دیتی، تڑپ کر کہتی ہے بابا ارے اب کس کے سہارے ہم جیئیں گے۔ ارباب اعضاء یہی بچی ہوتی ہے جو باپ کے جنازے کے تابوت سے لپٹ جاتی ہے اور فریاد کرتی ہے، ارے مجمع دہاڑے مار مار کر روتا ہے، اللہ بیٹی ہے باپ کے جنازے پر رو رہی ہے، مگر اللہ ارے کربلا نے عجیب منظر دکھایا، ایک بچی ہے جلا ہوا کرتے کا دامن ارے
پوچھنے والا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائی و تسلیما لامرہ. گزاروں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس مجلس برسی کا ثواب، ان سوروں ان صلواتوں کا ثواب، اس مجلس کا ثواب مرحوم و مغفور نجم الحسن خان ابن نذیر ماسٹر مرحوم کی تسکین روح کے لیے پیش فرما دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. الحمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير.